حضرات ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ختمی مرتبت کو بار بار جب زہر دیا گیا نا بار بار بے ہوش ہوتے تھے, ہوش میں آتے تھے. جناب سیدہ موجود تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, گئی واپس آئی. جناب سیدہ کبھی اٹھا کے نگاہ نہیں دیتی تھی کون ہے دروازے پہ, صرف لباس کو دیکھا واپس آئیں. کہا سیدہ کیا بات ہے, بار بار دروازے پہ کیوں آتی ہیں آپ؟ کہا بابا جان میں 2-3 مرتبہ بتا چکی ہوں کہ آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لیکن بار بار ایک عرب ہے دروازے پہ آتا ہے. کہا سیدہ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا بابا میں نے چہرے کو نہیں دیکھا. کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے. پتہ نہیں میں نے جملہ پیش کیا. کہا سیدہ یہ انبیاء کی بارگاہ میں بھی اجازت سے نہیں جاتا, اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. کہا سیدہ جانتی ہیں بار بار کیوں دستک دے رہا ہے؟ کہا بابا آپ فرمائیے. کہا آپ کے احترام میں کہ سیدہ موجود ہے, ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا. بی بی اجازت ہے مجھے رسول خدا سے ملنا. یہی کہا تھا نا جناب ملک الموت نے, حضرت اسرائیل نے یہی کہا تھا بی بی میں اندر آنا چاہتا ہوں رسول خدا سے ملنا. کا واپس چلے جاؤ, واپس چلے گئے. حضرت ملک الموت واپس چلے گئے, بی بی نے کہا واپس چلا جا, نہیں آئے. کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں ملک الموت ہوں, لیکن سیدہ کے دروازے پہ اجازت کے بغیر نہیں آتا. ایسا نہ ہو پیغمبر کے بعد کوئی آگ لگا کے اندر آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل اجازت لے کے کہ بی بی آپ کی اجازت ہے؟ بی بی کہ نہیں تو نہیں آتے. پیغمبر نے کہا سیدہ یہ آپ کا احترام ہے. امام حسن کہتے ہیں کہا میرے رونے والوں سے کہنا میں 7 برس کا تھا, کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھا. میں صحن میں تھا, میری ماں چکی چلا رہی تھی, اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے. میری ماں نے کہا رک جاؤ, کوئی دروازہ نہ کھولنا, میں ہوں. کہ میری ماں نے فوراً اپنا برقع لیا, سر پہ برقع سنبھالا, فوراً دوڑتی ہوئی آگے بڑھی, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. میں پورا نہیں پڑھوں گا, مجھ سے پورا نہ کہلوائیے گا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے فرمایا میرا سب سے سخت مصائب وہ ہے جلتا ہوا دروازہ تھا, دیوار تھی. جب بی بی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا نا تو کسی نے باہر سے آواز دی, کہا ہٹ جاؤ. کہا کہ نہیں میں فاطمہ ہوں, رسول خدا کی بیٹی ہوں. کہا وَإِن چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو. جیسی دروازے کو آگ لگی نا تو امام حسن مجتبیٰ کہتے میری ماں کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹی, کسی ملعون نے دروازے پہ لات ماری. جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو کہا کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں ایک مرتبہ الٹی طرف کی بائیں طرف کی پسلیوں پہ نہ جانے کیسا دروازہ گرا, جناب سیدہ سنبھل نہیں سکی. کہا جیسے میں نے ماں کو گرتے ہوئے دیکھا, اسی لیے مولا کیا فرماتے تھے, کہا جب وہ افراد میں دیکھتا ہوں نا مدینے میں, حسن مجتبیٰ بڑے معصوم امام ہے نا, صابر امام ہے, جب امام حسن مجتبیٰ گلی میں نکلتے تھے نا اور مغیرہ کو اور ان سب کو دیکھتے تھے, میں جملے پیش کرنے والا مجھے معاف کیجئے گا, برداشت کر سکیں اگر نہ کر سکیں. جب کسی نے پوچھا نا امام حسن مجتبیٰ سے, کہا مولا کیا بات ہے جب بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے مولا ان کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا مجھے اپنی ماں زہرا یاد آتی ہے, وہ جلتا ہوا دروازہ, وہ میری ماں کا چیخ کے بلانا. کہا جب مجھے یاد آتا ہے میں ان کو دیکھ نہیں پاتا, جب یہ گزر جاتے ہیں پھر میں جاتا ہوں. ایک مرتبہ امیر المؤمنین کی شکایت سنی نا, جناب فضہ نے گھر آ کے کہا کہ بی بی اب لوگ علی کو سلام نہیں کرتے. بی بی انتظار میں کھڑے رہیں. جیسے میرے مولا گھر میں آئے تو فوراً سوال کیا, کہا اے ابو الحسن مجھے فضہ نے بتایا جب آپ بازار میں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, علی بن ابی طالب جا رہے ہیں کوئی سلام نہیں کرتا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو ہے, سر جھکا لیا. کہا کیا بات ہے مجھے بتائیے تو صحیح. کہا فاطمہ اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا, میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا میرا. بی بی بڑی شدت سے روئیں. کہا بابا دیکھیں علی کا کیا حال ہو گیا. اجرکم اللہ. اب یہ تو تھی مولا کی شکایت جو بی بی کے پاس پہنچی. آج مدینے والے علی کے پاس آئے, شکایت کی. کہا یا علی ہم آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں. علی سے شکایت کرنے؟ ہاں کیا بات ہے؟ کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, ہم آرام نہیں کر پاتے.
حضرات ایک مرتبہ میرے مولا گھر آئے, سر جھکایا, بی کے سامنے بیٹھے, کہا کیا بات ہے ابوالحسن, اس طرح سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے. بی سے برداشت نہیں ہوا. کہا میں رسول خدا کی بیٹی ہوں, مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے. کہا ہاں آپ کی شکایت کی ہے. کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا مدینے والے کہتے ہیں علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. میں بعض روایات دیکھ رہا تھا, اہل سنت کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ بی کیونکہ رسول خدا کے گھر کے ساتھ والا گھر, روضہ رسول کے ساتھ والا گھر بی کا تھا, تو جب بی روتی تھی تو شاید مدینے والوں کو آواز جاتی ہوگی, کیونکہ نزدیک گھر تھے. نہیں, مدینہ بہت پھیل گیا تھا, نزدیک نہیں تھے. تو آیا کہ بی چیخ کے روتی تھی, آواز جاتی تھی؟ نہیں, چیخ کے نہیں روتی تھی. شیخ عباس قمی کہتے ہیں, شیخ عباس قمی کی کتاب ہے بیت الاحزان, بی کے مصاحب پہ, پوری کتاب بی کے مصاحب پہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بی کی آواز ہر کان میں نہیں جاتی تھی. ایسے نہیں پتا تھا مدینے والوں کو کہ بی کی آواز آتی تھی. کہا پھر کیسے معلوم تھا کہ بی رو رہی ہیں؟ کہا جب بھی فاطمہ تو زہرا روتی تھی مدینے میں زلزلہ آتا تھا. شاید کوئی نبی قبر میں تڑپتا تھا, او مدینے والوں میری بیٹی کو نہ رلاؤ. کہا جب بھی جناب سیدہ روتی تھی سب لوگ سمجھ جاتے تھے بی رو رہی ہیں. اب ایک مرتبہ مولا نے کہا زہرا اب آپ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. بی نے کہا اچھا, مدینے والوں کو میرا رونا پسند نہیں ہے, میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی. بی آتی, ایک مقام پہ بی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے امام حسن حسین کی انگلی پکڑتی, باہر نکلتی, دونوں شہزادوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتی, درخت کے نیچے بیٹھتی, بی رونے لگتی. ایک ملعون نے بی کا پیچھا کیا, کہا کہاں جا کے روتی ہیں؟ لوگوں سے آ کے بتایا کہ میں نے دیکھا اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہیں. جب بی رو کے گھر چلے گی کسی نے درخت کو کاٹ دیا. اگلے دن بی پہنچی, دیکھا درخت نہیں ہے, دھوپ میں بیٹھی رہی. امام حسن حسین نے کہا بابا اماں دھوپ میں بیٹھ کے روتی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. میرے مولا آئے, ہاتھ سے ایک چبوترا بنایا, کہا کہ اے رسول خدا کی بیٹی آئندہ دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس چبوترے کے سائے میں بیٹھ جایا کیجئے. تو بیوی اس کو کہا گیا بیت الحزن, اس کا بیت الحزن نام رکھا. بیوی کہتی تھی میں بیت الحزن جا رہی ہوں, وہاں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. حضرات میں نے مختصر پڑھنا تھا, آئیں بے 2 جملے پیش کروں گا. حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ بڑی شدت سے روئے ہیں. امام سجاد علیہ السلام بھی بڑی شدت سے روئے ہیں, ہر امام بڑی شدت سے رویا ہے. لیکن جیسے جس شدت سے جناب فاطمہ تو زہرا روئی ہیں ویسے کوئی نہیں رویا. آئیں بھائی ذرا کچھ دیر کے لیے آئیں ذرا اس مدینے چلتے ہیں جہاں پہ بی کی قبر ہے. آئیں ذرا جا کے دیکھیں وہاں کیسی قبر ہے. آج پوری دنیا میں چراغ جلتے ہیں, ہر جگہ لائٹنگ کی جاتی ہے, امام بارگاہوں کے اندر بھی روشنی جلائی جاتی ہے, ہر حرم کے اندر چراغاں ہے, ہر زری کے اوپر چراغ ہے, سونے چاندی کی زریہیں لگی ہوئی ہیں. آپ نے یہاں پہ لیسٹر کے اندر بھی سونے چاندی کی ائمہ کی شبیہیں بنائی ہیں. بڑے اہتمام سے میں نے دیکھا لوگ زیارت بھی کرتے ہیں, بڑی تعظیم سے. کیوں؟ یہ امام سے منسوب ہے, بڑی تعظیم سے. اور وہ قبر جو رسول خدا کی بیٹی سے منسوب تھی, کچھ لوگوں نے قبر کو گرا دیا, وہ جو زری تھی زری کو گرا دیا. آج امام زمانہ ذرا جائیں, جا کے جنت البقیع میں دیکھے جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ ہے, پوری دنیا میں بجلی جلائی جاتی ہے, اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. آج میرے مولا امام زمانہ جنت البقیع میں جائیں, ذرا دیکھیں ٹوٹی ہوئی قبریں. اجرکم اللہ, ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کے کیسا ہوتا ہوگا. آئے بھی میں نے تمام کر دیا مصائب. آئے ذرا ایک مرتبہ میں تفصیل سے مسائل پڑھوں گا بی بی کا آپ کے سامنے, شہادت بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے, اور بھی مسائل پڑھوں گا. آئیں بھی ذرا ایک مرتبہ ذرا تصور کیجئے گا, قبر کے اندر وہ بی بی جس کا ایک ہاتھ ابھی تک پہلو پہ ہے. ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیں گے نا تو آج یہ کہ مولا آپ کی دادی زہرا پہ جلتے ہوئے دروازے گرنے کا بڑا صدمہ ہے. یہ جناب سیدہ ہیں, جناب امیر, جناب ختمی مرتبت, سارے انبیاء جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہوں اسے سیدہ کہا جاتا ہے. جب جناب سیدہ دربار گئی نا تو دربار سے واپس آنے کے بعد یہی جملہ کہا. جب بچوں نے پوچھا نا بی بی سے, آپ کے بیٹے بیٹیوں نے پوچھا, کہا اماں دربار میں گئی تھی, حق مل گیا؟ تو بی بی اب تک تو صبر کر رہی تھی, برداشت کر رہی تھی, اب بی بی سے برداشت نہیں ہوا. جیسے جناب زینب کو دیکھا نا خصوصاً تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی میں جب دربار میں جایا کرتی تھی نا میرے بابا میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, آج میں کئی گھنٹے کھڑی رہی.
کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا فاطمہ مسند پہ بیٹھ جائیے. کہا آج میں بہت دیر کھڑی رہی. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا, شیخ عباس قمی کہتے ہیں چھٹے امام سے سوال کیا, کہا مولا یہ جو امیر المؤمنین دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے غسل دیتے ہوئے, وہ علی جنہوں نے خیبر کی جنگ میں نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, خندق کے بعد نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی, بدر و احد میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی, ایسا کیا دیکھا جناب سیدہ کے غسل میں کہ مولا نے کہا فَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ, اب میں ہمیشہ پوری زندگی غمگین رہوں گا. وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَدٌ, کوئی رات میری سکون سے نہیں گزرے گی, میں نے ایسا زخم دیکھا ہے. کہ مولا کون سے زخم دیکھے تھے علی بن ابی طالب نے کہ پوری زندگی یاد کرتے رہے, روتے رہے. کہ 2 زخم تھے, سنیں گے حضرات, اگر میری طرف دیکھ کے 2 سن لیجئے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے 2 زخم دیکھے تھے علی بن ابی طالب نے. کہا کہ مولا کون سے زخم تھے جناب سیدہ کے؟ کہا کہ الٹی طرف بی بی کے پسلیوں کا زخم تھا, کہ دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا, کہ جب تک زندہ رہے کہ میں نیل نہیں بھولوں گا. میں نے سیدہ کے بازو پہ نیل دیکھا ہے. میں نے کہا تھا ایک نجف کی مرجع تقلید ان سے سوال کیا گیا, کہا سنا ہے بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے, بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی, اتنی زخمی تھی کہ بی بی پھر نہ الٹی طرف کی نہ سیدھی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی. کہا امیر المومنین بازو پکڑ کے بی بی کو لٹاتے تھے, بازو پکڑ کے اٹھاتے تھے. کہا 2 مہینے زندہ رہی, مسلسل ایک ہی بات کہتی تھی, اے ابوالحسن جب بھی سانس لیتی ہوں تکلیف محسوس ہوتی ہے. میں آپ سے سوال کروں, میں ایک سوال کروں گا, میں مصاحب پڑھنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر پسلیوں کے اندر تکلیف ہونا, جب بھی انسان سانس لیتا ہے نا پسلیوں کے پیچھے پھیپھڑے ہوتے ہیں, انسان کو درد محسوس ہوتا ہے. وہ بی بی جسے 2 مہینے مسلسل ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہو, اسے سیدہ کہتے ہیں. رات کا وقت تھا, امیر المؤمنین گریا کرتے رہے. بی بی نے وصیت کی تھی نا کہ اے ابوالحسن میرے جنازے پہ یہ مدینے والے نہ آئے ہیں, مجھے مدینے والوں نے بہت رلایا ہے. یا علی یہ شیخین کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجیے گا, پہلے دونوں کو نہ آنے دیجیے گا, انہوں نے مجھے بہت رلایا ہے. یا علی دروازے کو بھی کبھی آگ لگائی جاتی ہے. میں آپ سے سوال کروں, اگر کسی بی بی کے محسن کو شہید کیا گیا ہو اور محسن کی شہادت کے بعد بی بی وصیت کر رہی ہوں کہ مجھے کہاں دفنایا جائے, 11 افراد جنازے میں ہیں, کچھ نے لکھا 14 افراد تھے. میں آپ سے سوال کروں گا, کائنات کی ملکہ بی بی ہے, صرف 14 افراد جنازے میں. اگر ہمارے ہی کوئی جاننے والے مومن بہن بھائی ہوں, اگر کسی کو بزرگ کا چلا جاتا ہے نا تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور کائنات کی ملکہ جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. رات کا وقت تھا, جنازہ تیار تھا. امیر المؤمنین نے غسل و کفن دینے کے بعد کہا فضا ذرا میرے بچوں کو, ام احمد ذرا میرے بچوں کو بلا, اپنی ماں سے وداع کر لیں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں اگر میں سمجھا سکا آپ کو. روایت کے الفاظ ہیں, امیر المؤمنین نے کہا کہ فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں, میں جنازہ اٹھانے والا ہوں. ایک مرتبہ جناب فضا گئی, بچوں کو بلایا, کہا بچوں ماں سے وداع کر لو, ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے, اب ماں کو کبھی گھر میں نہیں دیکھو گے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن مجتبی آئے, دوڑتے ہوئے آئے, اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرایا, چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو جناب سیدہ کے گلے میں ڈالا, کہا اماں ذرا اٹھو, اماں دیکھو سارے بہن بھائی کیسے رو رہے. ایک 7 برس کا بچہ کیسے روتا ہے, ایک 7-8 برس کا بچہ بہت روئے امام حسن مجتبی. اتنے میں جناب زینب کو لے کے آئیں جناب فضا. جب جناب زینب آئی نا تو کہا بابا ایسا ممکن ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں, بابا میں اماں کے بغیر جینا نہیں چاہتی. جناب ام کلثوم بہت چھوٹی تھی, سب نے ماں کی آخری وداع کر لیا. بھائی وداع کیسے کیا جاتا ہے, وداع کر لیا امام حسن نے, جناب زینب نے, جناب ام کلثوم نے. اب میرے مولا نے آواز کا فضا کیا بات ہے, میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آتا ماں سے وداع کرنے کے لیے, حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں حضرات, کہا فضا حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں. جناب فضا نے کہا مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے
تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ اگر دیکھ سکے شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب سیدہ کا کفن کھلا، بند کھلے، دو بازو باہر نکلے، امام حسین کی طرف بی بی نے اشارہ کیا، کہو میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے ماں سے ودا کر لے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی مجھ سے اب نہیں پڑھا جا رہا، نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھتا، نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا ہے۔ آپ میں رونے کی طاقت نہیں رہی، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ آئے جناب سید الشہداء، جیسے ہی آئے نا امیر المؤمنین نے دیکھا جناب سید الشہداء ماتھ سے لپٹے، جب بلند آواز سے رونے لگے، ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے، محدث قمی نے لکھا ہے، وہ کہتے جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ علی خداوند متعال نے حکم دیا حسین کو زہرا سے جدا کر دو۔ ملائکہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی ہے، وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھایا ہے؟ یہ سید الشہداء اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنازہ چلا، خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ کا اٹھا کے دیکھیے گھر جا کے، وہاں سے پیش کر رہا ہوں یہ مصائب۔ روایت کے الفاظ ہیں، میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا۔ آپ نے دیکھا ایک جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو کچھ لوگ جنازہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ قبر میں اترتے ہیں، وہ جنازے کو لینے والے ہوتے ہیں۔ جناب امیر نے اکیلے جنازہ اٹھایا، حسن و حسین دونوں چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ میرے مولا نے جنازہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، آپ نے کہا تھا زہرا آپ کی امانت ہے میرے پاس، یا رسول خدا حسنین چھوٹے اپنی امانت لے لے۔ روایت کے الفاظ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹو۔ میرے مولا نے جنازہ دیا، ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یا رسول خدا اس فاطمہ کا پہلو شکستہ نہیں تھا، یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ ہے جس کا پہلو شکستہ ہے۔